تاریخ بغداد میں لکھا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی فضیلت بچپن کے واقعات سے لے کر دونوں شہزادوں کی شہادت اور اپنے اہل بیت کا سر کٹا کر بھی نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفا کرنا۔ ویڈیو کا پہلا حصہ پیش خدمت۔ دنیا کا دستور ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا، اور تمام صحابہ کرام بھی انہیں ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سن 3 ہجری کو مدینہ پاک کے لوگوں کے لیے ایک ایسی خوشی لایا جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس خوشی کی خبر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوئی تو حضرت تشریف لائے، اپنے نواسے کو باہوں میں اٹھا کر ان کا نام حسن رکھا، اور شعبان 6 ہجری کو اس عظیم ہستی کی پیدائش ہوئی جنہوں نے 72 تن کٹا کر اسلام کا پرچم بلند کیا، جنہیں خلقت خدا آج نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبیر اور شبر کے نام پر رکھا۔ یہ نام ایسے نام ہیں جنہیں پروردگار نے اہل عرب کے ذہنوں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن و حسین 2 جنتی ناموں میں سے نام ہے۔ ان 2 شہزادوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے خود آپ نے امام حسن و حسین کی تربیت فرمائی۔ امام حسن و حسین کو بھی اپنے نانا جان سے اتنا پیار تھا کہ ان دونوں شہزادوں کا ایک پل بھی حضور کے بغیر نہ گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو حالت سجدہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ ان شہزادوں کا پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے حضور سجدے کو طویل فرما دیتے۔ ایک موقع پر کچھ صحابہ نے عرض کی، حضور آپ نے آج سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میری پشت پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے میرے سجدے سے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ ایک ایسی خصوصی فضیلت جو امام حسن و حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی آج اس مسرت و خوشی کی کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جس کا آج سے پہلے میرے پاس کبھی آنا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے گئے۔ راستے میں دیکھا تو حضرت امام حسین گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، مگر امام حسین لاڈ پیار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ حضور پاک نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو پکڑ لیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر بوسہ لیا اور فرمانے لگے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان دراصل ایمان والوں کے لیے سبق تھا
کہ امام حسین کی محبت ایمان والوں کے لیے فرض ہے اور ان کی دشمنی کو ایمان کی دشمنی قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا فرمایا اور میری اولاد کو علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو ساتھ لے کر مسجد کی جانب تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے فرمانے لگے، ان کا یہ بیٹا لوگوں کا سردار ہے جس کا تعلق روئے زمین پر سب سے معزز گھرانے سے ہے۔ بے شک اللہ حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ امام حسن کی وجہ سے یہ سرزمین خونریزی اور انسانیت کے قتل سے بچ کر دو جماعتیں صلح کر لیں گی۔ حضرت امام حسن حسین کا دنیا اور آخرت میں انتہائی بلند مقام ہونے کے باوجود بھی ان شہزادوں نے دنیا میں تنگ دستی اور زندگی انتہائی فقر میں گزاری، مگر آل محمد ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ انہیں غیبی مدد آتی رہی۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر یہ دونوں شہزادے اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اماں جان عید کا چاند نظر آ گیا، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں لخت جگر کی بات کو سن کر پریشان ہوئی اور اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگی، اللہ ان کے لیے بھی کپڑوں کا بندوبست ضرور فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور اپنے پروردگار سے دعا مانگنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر آئے شخص نے کہا، میں اہل بیت کا درزی ہوں اور شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ان کپڑوں کو دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ آپ عرض کرنے لگیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، حسن حسین کے ان کپڑوں کو جنت سے بھیجا گیا اور وہ درزی جبریل امین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن حسین سے محبت کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام بھی ان شہزادوں سے کافی محبت اور عزت و تکریم سے پیش آتے۔ ایک روایت میں بیان ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ایک دن اپنے ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام ممبر کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور پوچھنے لگے، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر آپ ہمارے گھر آتے جاتے رہیں تو ہمیں اچھا لگے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے اتفاق کیا اور ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن امام حسین حضرت عمر کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق حضرت معاویہ سے تنہائی میں بات کر رہے ہیں اور دروازے پر حضرت ابن عمر کھڑے تھے، لہٰذا ابن عمر نے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ شہزادہ امام حسین واپس چلے گئے اور کچھ دنوں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ آپ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر آنا کیوں چھوڑ دیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت حسین سے ہوئی اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے حسین، آپ نے ہمارے گھر آنا کیوں چھوڑ دیا؟ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں ایک دن آیا تھا اور آپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکیلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کے بیٹے ابن عمر نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہ دی، میں اس لیے واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میرا سب کچھ آپ پر قربان، آپ تو ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں۔ ہمارے سروں پر یہ تاج شرافت ہمیں آپ کے گھرانے کی برکت سے ملا۔ عمر فاروق نے فرمایا، اپنا ہاتھ شفقت سے امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ امام حسین کا وظیفہ بڑھا چڑھا کر مقرر کیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے نے اپنے والد سے شکوہ کیا، ہمارا وظیفہ حسین کے برابر ہونا چاہیے، جس پر حضرت عمر فاروق نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ہوتے کون ہو امام حسین کی برابری کرنے والے؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بھی حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اور خبردار دوبارہ اس خیال کو بھی ذہن میں مت لانا۔
روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ ایران کے خزانے کو حضرت عمر فاروق کے دور میں بطور مال غنیمت پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ اس خزانے کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی اس کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یا کسی پیمانے سے ناپ کر تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے تقسیم کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہوئے سب سے پہلے امام حسن حسین علیہ السلام کو دیا۔ امام زہری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مال غنیمت سے صحابہ کی اولادوں کو لباس دیے، مگر ان میں حضرت حسن حسین علیہ السلام کے شایان نشان کوئی لباس نہیں تھا۔ حضرت عمر نے یمن کی جانب ایک تیز گھوڑا سوار کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم فرمایا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی اور قیمتی لباس تیار کر کے جلد از جلد بھیجا جائے۔ لباس تیار ہو کر آئے، جب انہیں دونوں شہزادوں نے پہنا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔